یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ میں ہوں بیرسٹر جنت علی کلیار، بدلو کی نشریات کے پروگرام انگیخت میں امتیاز عالم صاحب کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر ہے۔ کیا اپوزیشن جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے؟ کیا اس میں پیپلز پارٹی کا بھی قصور ہے؟ اور اس میں مولانا کا جو اصرار ہے استعفوں پر، اس پر ہم آج امتیاز عالم صاحب سے بات کریں گے۔ سر، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے، میری مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی تھی اس میٹنگ سے پہلے، جس میں کہ سارا تیا پانچا ہو گیا پی ڈی ایم کا۔ ابھی نہیں ہوا، ابھی وہ کہہ رہے ہیں برقرار ہے۔ وہ یہ کہ مولانا نے کہا کہ یہ پارٹیاں لانگ مارچ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ جمعیت علماء اسلام یعنی ان کے فالوورز اور وہ خود پھنس جائیں اس میں دھرنے میں، اور باقی پارٹیاں اس میں پوری طرح شرکت نہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ مولانا کی اسسمنٹ جو تھی ان کے اس اصرار کی شکل میں برآمد ہوئی کہ اگر استعفے نہیں دیں گے تو اس دھرنے کے دانت مانت نہیں ہوں گے، اور یہ حکومت کو فرق نہیں پڑنے والا لانگ مارچ سے، اور یہ حکومت نہیں جائے گی۔ آخر عمران خان نے دھرنا نہیں دیا تھا، تو انہیں بڑی سپورٹ مل گئی میاں نواز شریف سے۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ بالکل ہم تیار ہیں استعفے دینے کے لیے۔ حالانکہ میری اطلاع یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے ایم این ایز کی بڑی تعداد جو ہے اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ ہم استعفے دے دیں، کیونکہ استعفے دیں گے تو نشستیں خالی ہو جائیں گی۔ باہر کیف مریم نواز نے پرزور سٹینڈ لیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور ان کی بہت زیادہ بحث مباحثہ بھی کچھ چلا، کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، جو تلخ کلامی حقیقت میں نہیں تھی، ایک بٹر ایکسچینج آپ کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ جو پوزیشن لی آصف علی زرداری صاحب نے، وہ اصل میں اس رات پہلے، اس میٹنگ سے پہلے ایک رات پہلے ان کے درمیان معاملات طے نہیں ہو سکے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے بات کی تھی نواز شریف سے، اور زرداری صاحب اور نواز شریف کی بات بھی ہوئی، اور مولانا کی اور آصف زرداری کی بات بھی ہوئی۔ تو یہ جو سہ طرفہ تبادلہ خیال تھا اس میں بات بنی نہیں، تو اس میں معاملہ کررا آ گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ خاموشی سے بلاول بھٹو اس میٹنگ سے غائب ہو گئے، اور براہ راست مائک مل گیا زرداری صاحب کو۔ زرداری صاحب کے بہت پرانے دکھڑے بھی تھے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں 14 سال جیل میں رہا، 14 سال میں زیادہ تر عرصہ جیل میں وہ رہے مشرف کی یا پھر نواز شریف کی دور میں، اور نواز شریف اس وقت مشرف کی جیل سے نکل کر سعودی عرب جا چکے تھے۔ تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں پھر یہ وہ مسلم لیگ این کی جو یہ سیاست ہے، جسے وہ کہتے ہیں کہ شاید ایڈونچرس سیاست ہے، مہم جوئی کر رہے ہیں یہ، تو اس کا میں لقمہ کیوں بنوں؟ تو لہٰذا انہوں نے کہا میرا تو ڈومیسائل سندھ کا ہے بھائی، میرے وزیر اعظم کو تو پھانسی لگا دیا گیا تھا، اور آپ تو 2 بار آرام سے باہر چلے گئے تھے، دوسری بار بھی چلے گئے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا جی آپ استعفے ہم سے لیں، لیکن اگر آپ تشریف لائیں گے تو میں آپ کو استعفیٰ دے دوں گا، آپ کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا۔ مطلب یہ تھا کہ آئے مل کر لڑتے ہیں، لیکن اس کا رد عمل ہوا، ظاہر ہے یہ کوئی اچھے ٹیسٹ پہ بات نہیں تھی۔ تو اس میں جو مولانا نے اصرار کیا استعفوں پہ، تو پیپلز پارٹی والے جو تھے ان سے پوچھنا چاہتے تھے، اصل میں اختلاف تھا کہ پوسٹ ریزگنیشن، استعفوں کے بعد کی صورتحال کیا بنے گی۔ بھائی اگر ان کا خیال یہ تھا، مفروضہ یہ ہے یعنی اسمپشن، کہ اگر 400-450 سیٹوں پہ اور قومی اسمبلی کی بھی کوئی 160 نشستوں سے اپوزیشن استعفیٰ دے دے گی، تو آدھی قومی اسمبلی خالی ہو جائے گی، آدھی پنجاب اسمبلی خالی ہو جائے گی، اور سندھ سارا خالی ہو جائے گا، اور بلوچستان کی 1/3 اسمبلی خالی ہو جائے گی، تو جنرل الیکشن کے علاوہ چارہ نہیں رہے گا۔ تو لیکن انہوں نے سوال کیا کہ اگر حکومت نے اعلان کر دیا کہ جی ضمنی انتخابات ہوں، الیکشن کمیشن بھی کہے کہ جی ہاں یہ ضمنی انتخابات ہوں گے، یہ سیٹیں خالی ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے معلوم ہے، میں نے کچھ بہت سے ایم این اے سے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو پھر اگر وہ سیٹیں خالی ہو گئی اور الیکشن کرائے گئے تو ہم تو پھر الیکشن لڑیں گے، ضمنی الیکشن۔ کیونکہ آپ تو پنجاب سے ہیں، جانتی ہیں، گاؤں سے تعلق ہے آپ کا، کہ کوئی بھی بندہ سیاستدان اپنا حلقہ انتخاب خالی نہیں چھوڑتا، تو لہذا ہم لڑیں گے الیکشن۔ تو اگر آپ نے بائیک آؤٹ کر کے بھی اس کے بعد الیکشن لڑنے میں مجبور ہو گئے تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر آپ ریزائن کریں گے۔
دوسرا سوال یہ اٹھا کہ یہ جو میں اٹھانا چاہتا ہوں مولانا صاحب کے ساتھ بھی اور نواز شریف کے ساتھ بھی اور مریم نواز کے ساتھ بھی، کہ آپ پورے سسٹم کو، پولیٹیکل سسٹم کو اگر گرائیں گے تو کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو جائے گا، جو آپ زیادہ جانتی ہیں، آئینی بریک ڈاؤن ہو جائے گا. اور آئینی بریک ڈاؤن کا بہانہ بنا کے پاکستان میں مارشل لا لگتے رہے ہیں، 3 لگ گئے، چوتھا کیوں نہیں لگے گا، 5واں کیوں نہیں لگے گا؟ لگ جائے گا، اور پھر وہ نظریہ ضرورت پھر میدان میں آ جائے گا. تو لہٰذا یہ تھا کہ مجھے جس بات پہ تعجب ہے کہ آخر اتنا اصرار کیوں تھا 26 مارچ کو یا 30 مارچ کو، یہ آگے بھی جا سکتا تھا. اب آپ دھرنا کرتے 4-5-6 دن دھرنا کر لیتے، تو اس کے بعد آگے سے رمضان تھا، آپ کو پیک اپ کر کے گھر جانا پڑتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ جلد بازی کی گئی. میں نے مولانا سے درخواست کی تھی کہ مولانا آپ نواب نصر اللہ خان بنیں. نواب نصر اللہ خان کی کمال یہ تھا کہ انہوں نے ایک طرف مفتی محمود کو بٹھایا ہوتا تھا یا فضل الرحمان کو، دوسری طرف ولی خان کو بٹھایا ہوتا تھا اور مسجد صاحب کو بٹھایا ہوتا تھا. لیفٹ رائٹ نیشنلسٹ سینٹرسٹ سب وہ ساتھ لے کے چلتے تھے. لیکن لگتا یہ ہے کہ مولانا جو ہیں اس توازن کو وہ نہیں چاہتے ہوں گے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ الائنس ٹوٹے. لیکن جس طرح وہ باہر آئے میٹنگ سے پی ڈی ایم کی، وہ لگتا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے، اور وہ چلے گئے بغیر کسی سوال کا جواب دیے بغیر. اور پھر وہ پیپلز پارٹی، اس دوران کیا ہوا کہ اجلاس کی ساری خبر، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اعتراض غلط ہے کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا. مجھے معلوم ہے کہ میں کم از کم 7-8 لیڈرز کے ساتھ ٹیلی فون پہ ان کانٹیکٹ تھا. مجھے معلوم تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. لوگ شیئر کرتے ہیں اپنے کانفیڈنٹس کے ساتھ، اچھا یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے، آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں. لیکن اس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پریپیئرڈ نہیں تھا، یہ اس کے لیے میٹنگ کے لیے صحیح پریپیئرڈ نہیں تھے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ. انہیں پیچھے ہٹنا سیکھنا چاہیے تھا. اب کیا ہے، اب سارا معاملہ ڈال دیا پیپلز پارٹی پہ. پیپلز پارٹی اب 4 اپریل کو جلسہ راولپنڈی میں کر رہی ہے، لاڑکانہ کی بجائے، جہاں بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی قریبی، وہ جیل جہاں پہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی. اور وہ آگے کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم استعفے دینے کے حامی ہیں، لیکن یہ آخری حربہ ہے، آخری کارڈ ہے. اب وہ آخری کارڈ قیامت کے کس دن استعمال ہوگا، کب استعمال ہوگا، یہ اب پیپلز پارٹی کی ڈسکریشن ہے، اسیسمنٹ ہوگی. لہذا پوری اس کے ساتھ ہی جو پی ڈی ایم ہے وہ ایک زلزلے کا شکار ہو گئی ہے. امتیاز صاحب، آپ نے بتایا کس طرح سے کہ اگر ریزگنیشن دے دی جاتی ہے تو پوسٹ ریزگنیشن زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر اس ذرا تھوڑا سا اور بتائیں گے کہ اس اور کیا امپیکٹ آئے گا باقی کی اپوزیشن کے اوپر، اور جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے اس کو کس طرح سے یہ بینیفٹ کرے گا جو انتشار ایک اپوزیشن میں دیکھا جاتا ہے. اب دیکھیے، اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دیے تو بھی باقی آپ دے دیں، اگر اتنا ہی آپ کے پاس یہ ٹرمپ کارڈ ہے. لیکن وہ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ ٹرمپ کارڈ استعمال نہیں ہو سکتا. اور پھر اس میں لوگوں دیکھیں نا، پارٹیوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، مفاد ہوتے ہیں. اب مولانا کے پاس تو بہت تھوڑی سیٹیں ہیں اس اسمبلی میں، وہ ریزائن بھی کر دیں انہیں فرق نہیں پڑے گا. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے، وفاق میں بھی قومی اسمبلی میں ان کی، اور سینٹ میں وہ دوسری بڑی پارٹی ہیں، نیشنل اسمبلی میں تیسری بڑی پارٹی ہے. تو وہ اگر اسے گنوائیں بھی، داؤ پہ لگائیں، تو کل کو جو سین بنے گا تو اس میں انہیں کیا ملے گا؟ وہ سوچیں گے کہیں یہ بھی نہ چھن جائے، اور یہ چھوڑیں تو کیا ملے گا. پارٹیاں ایسے سوچتی ہیں. اسی طرح نواز لیگ کیوں نہیں تیار ہوئی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی تجویز پر ووٹ آف نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد کا ووٹ لانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ تیار نہیں تھے اپنی باغ ڈور پکڑانے کے لیے پرویز الہی کو. اب پرویز الہی اور پیپلز پارٹی مل کر اور پھر پی ایم ایل این، ان کا یہاں پنجاب میں دوبارہ جڑنا مسلم لیگ نواز کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. لہٰذا انہوں نے کہا نہیں جی نتھنگ ڈوئنگ، ہم تو یہ نہیں کریں گے. اچھا، اب یہ ہوا کہ ہر پارٹی اپنے اپنے اس کے حساب سے بھی چل رہی ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پارٹیز، یہ جو ہے نا یہ بات کہ جی 9 جماعتوں کا فیصلہ ہے، صرف 9 جماعتوں کا فیصلہ، 10ویں جماعت کا فیصلہ بھی ضروری ہے. اتحادوں میں فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اختلاف کرے گی یا مسلم لیگ نواز فار ایگزامپل کسی بات سے اختلاف کرے تو پی ڈی ایم نہیں چل سکتا. اسی طرح پی ڈی ایم نہیں چل سکتا بغیر پیپلز پارٹی کو شامل کیے بغیر. تو لہذا اب یہ گونگے کیوں ہو گئے؟ پی ڈی ایم گونگی کیوں ہو گئی؟ اب انتظار میں کیوں بیٹھے ہیں؟ 4 تاریخ کو اپریل کو بھی فیصلہ ہونا ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ یہ آخری کارڈ ہے،
ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن ابھی اس کے استعمال کا وقت نہیں آیا. یہ کب ہوگا استعمال، یہ ہم دیکھیں گے جب وقت آئے گا. امتیاز صاحب، آخری سوال میرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ آپ نے کہا کہ یہ 9 پارٹیز کا فیصلہ نہیں ہے، اور جس طرح کہ ہم نے دیکھا یہ بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور یہ بات کر رہی ہیں کہ جی ہم یہ ایک موومنٹ ہم نے شروع کی ہے ڈیموکریسی کی، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کے اپنے پرسنل مفاد ہوتے ہیں، تو کیا ڈیموکریسی ان اٹس ٹرو سینس جہاں پر وہ عوام کا واقع میں انٹرسٹ آگے رکھیں، کیا یہ کبھی آئے گی؟ اور آپ جس طرح کی یہ پالیٹکس اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ تو سیاسی جماعتوں کی پالیٹکس ہے، تو کیا جو عوام ہیں آپ کی اور میرے جیسے، کیا ان کے حقوق کی بھی کبھی بات ہوگی؟ کبھی ان کو بھی جمہوریت کا مزہ کبھی وہ چکھیں گے؟ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا. اس میں یقیناً ان پارٹیز کے سامنے غریبوں کا، مزدوروں کا، کسانوں کا، محروموں کا، مظلوم لوگوں کا، عورتوں کا، ان کا مفاد اول نہیں ہے. ان کے بڑے بڑے مفاد والی پارٹیاں ہیں. تقریباً پارٹیاں اب ایک سی لگتی ہیں. 10-20 ذمہ دار ادھر ہیں، 10-20 ذمہ دار ادھر ہیں، 10-20 سرمایہ دار ادھر ہیں، 10-20 سرمایہ دار ادھر ہیں. کسی کا مڈل کلاس زیادہ ہے، کسی کے پاس ڈیموگرافی میں ینگسٹر زیادہ ہیں، کسی کے پاس مڈل ایج زیادہ ہے. تو ایک ہی طرح کی پارٹیز ہو گئی ہیں. کچھ کلرز فرق ہیں. میں سمجھتا ہوں جو پی ڈی ایم ہے اسے جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو 26 نکاتی ایجنڈا ہے، ریاست کی کایا پلٹ کا، آئینی کایا پلٹ کا، ادارے مثلا فوج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیز، عدلیہ، ایگزیکٹو کے اور بازو، کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں، آئینی دائرہ کار میں رہ کر کام کریں. یہ آئینی تقاضا تو ہے، لیکن پاور سٹرکچر سے متصادم ہے. پاور سٹرکچر کچھ اور ہے، اور جس کے تحت سوال آتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، وہ سیاست میں حصہ نہ لے، اور یہ کہ ان کا کام نہیں ہے وہ وطن کا دفاع کریں اور سلامتی کے میدان میں رہیں، باقی ہمیں سیاستدانوں کے لیے چھوڑیں، منتخب نمائندوں کے لیے چھوڑیں. وہ بڑا ایجنڈا ہے 26 نکاتی. وہ اس پوری اسٹیٹ کی ریسٹرکچرنگ، سول ملٹری تعلقات کو بدلنے کا ایجنڈا ہے. وہ ایک رات میں نہیں ہوگا، ایک لانگ مارچ سے نہیں ہوگا، ایک دھرنے سے نہیں ہوگا، ایک انتخابات سے بھی نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں. اور نہ ہی یہ پارٹیاں انقلابی پارٹیاں ہیں، نہ پیپلز پارٹی انقلابی پارٹی ہے، نہ مسلم لیگ. آج کل بڑی انقلابی عباسی صاحب کی باتیں تو سن کر میں حیران ہوتا ہوں. وہ کتنے بڑے حامی تھے جنرل ضیاء الحق کے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر انتخابات 10 بھی ہو جائیں تب بھی فرق نہیں پڑے گا، جب تک کہ آئین کے حساب سے ریسٹرکچرنگ نہیں ہوتی سارے اداروں کی اور اپنے حدود میں نہیں رہتے. بڑی مجھے خوشی ہے ان کی زبان سے یہ باتیں کر کے، لیکن یہ لمبا عرصہ لگے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ڈی ایم کو، میری تجویز یہ ہے کہ ورنہ اس طرح کی امبیرسمنٹس ہوتی رہیں گی، کہ ایک 10 سال کا لانگ ٹرم یا مڈ ٹرم ایک معاہدہ کریں. یہ مل کر ایک ایجنڈا دیں، اور ایک قومی ایجنڈا دیں، ایک عوام کا ایجنڈا دیں جو آپ بات کر رہی ہیں، اور اداروں کی آئینی حساب سے تشکیل نو، ریسٹرکچرنگ، اسٹیٹ کی ریسٹرکچرنگ چاہیے. اور ایک نیشنل پالیسی دیں، سیکیورٹی پہ بھی، خارجہ پالیسی پہ بھی، اکانومی پہ بھی. لیکن کیا یہ پارٹیاں وہی کریں گے جو عمران خان کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف کا ایجنڈا لے کے چلیں گی؟ یہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام پہ چلتی رہی. تینوں پارٹیاں، پی ٹی آئی کی بھی آئی ایم ایف کی سے گائیڈنس لے رہی تھی، مسلم نواز بھی آئی ایم ایف کے پاس گئی تھی، پیپلز پارٹی بھی گئی تھی. تو ان کا نیا ایجنڈا کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں انہیں جس طرح کہ بی بی نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور نواز شریف نے چارٹر آف ڈیموکریسی دیا تھا، اسی طرح کا چارٹر دینا چاہیے. جو آپ بات کہہ رہی ہیں، ایک عام آدمی کی بات کر رہی ہیں، کہ اس میں مزدوروں کے کیا رائٹس ہوں گے، کسانوں کے رائٹس کیا ہوں گے، میرے ہیومن رائٹس کیا ہوں گے، انسانی حقوق کیا ہوں گے، آپ کے بطور ایک دانشور کے حق کے اظہار کا، حق کے تنظیم کا، آپ کے فنڈامنٹل رائٹس عوام کو دیکھ کتنے انشور کریں گے. ایک چارٹر دیں. ہم پاکستان کے عوام بھی ان سے چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ہمارے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ کیا کرے گی، ہمارے کن حقوق کا کیا احترام کرے گی. آج دیکھیں نا، عورتوں کی تحریک چل رہی ہے، وہ کہہ رہی ہیں ہمیں جنسی تشدد سے بچاؤ، ہمیں ریپ سے بچاؤ، ہمیں یہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اس سے بچاؤ، یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہے بچاؤ. الٹا ان کے خلاف کیا کچھ اس معاشرے میں رائٹ ونگ کے لوگ اٹھ کے نہیں کر رہے. تو ہمیں چاہیے، ہمیں تحفظ مولانا فضل الرحمان سے بھی چاہیے بھائی، کہ ہمارے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو چاہیے کہ وہ ایک نئے لمبے عرصے کے ایجنڈے پہ ایک مشترکہ محاذ بنائے، مل کے الیکشن لڑے، مل کے حکومت بنائے، اور 10 سال کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک آئینی راستے پہ چلانے کا گراہ نکالے. ورنہ اس دوران میں تو یہ کہوں گا کہ میرے دوست مولانا جو ہیں وہ چلے جائیں. اس رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اعتکاف کے میں دعا شعا کریں، پھر
نئی سوچ کے ساتھ، کشف کے ساتھ میدان میں آئیں، پھر ہم دیکھیں گے مل بیٹھ کے کیا. فی الحال تو اپوزیشن کو بڑا دھچکا لگا ہے، حکومت کو مدد ملی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ حکومت پھر اگلے بجٹ کے بعد اور اس سے پہلے مصیبت میں ہوگی اور شاید لوگ باہر نکل آئے. ٹھیک ہے، تھینک یو امتیاز صاحب. امتیاز صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے یہ صرف جو ہے ایک اوور نائٹ چینج نہیں آئے گا، اور یہ کم سے کم 10 سال کا ایجنڈا ہونا چاہیے جس میں ساری پارٹیز کا کنسنسس ہونا چاہیے، اور ان کو نیشنل پالیسی کیا ہوگی، فارن پالیسی کیا ہوگی، سیکیورٹی پالیسی کیا ہوگی، ڈیفنس پالیسی کیا ہوگی، ان کے اوپر بھی جو ہے پروپوزیشن ان کے پاس ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.